اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، اللہ جل شانہ آپ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب میں پورا حصہ ملے گا۔ یعنی نیکی کی توفیق بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اور برائی سے بھی بچتا ہے آدمی تو اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو چونکہ اس چینل سے مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ کرے ہر آدمی اعمال پہ آ جائے، تو ہماری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اس کو ہدایت مل گئی، اعمال پہ آ گیا، تو ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس لیے آج جو ہے مذاکرہ اس بات کا ہے، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ برے خاتمے کا ڈر اگر دل میں ہے تو ایمان مضبوط ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر برے خاتمے کا ڈر نہیں ہے تو پھر ایمان کمزور ہے، بلکہ ایمان کا ذرہ اس کے پاس ہے۔ تو برے خاتمے کے ڈر سے مقصود کیا ہے کہ اپنا یعنی کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم اللہ پاک کے سامنے رکھ لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے تو ہماری مغفرت فرما دے۔ تو ہمارے اعمال میں ہمیں زیرو محسوس ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت پہ امید ہو، اللہ پاک کریم ہے، مہربان ہے۔ تو برے خاتمے کا ڈر کس طرح آئے گا؟ یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے محسوس ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا۔ تو یہ آخرت کا ڈر تھا۔ حالانکہ دنیا میں اللہ کے سچے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے ان کو یہ بشارت دی تھی کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت کے باوجود آخرت کا ڈر تھا، آخرت کا خوف تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام سے ہم نے سنا کہ یعنی کیفیت یہ تھی ہر وقت کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اے عمر، اگر تجھے اللہ پاک نے معاف نہ کیا تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ آخری وقت میں یہ کیفیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب تھا، اس وقت یہ کیفیت تھی کہ اے عمر، اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو تباہ ہو جائے گا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کارنامے کتنے ہیں، اور حضرت یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد نبی کا آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی بشارت! لیکن آخرت کا غم، آخرت کا خوف اتنا تھا کہ یعنی یہ کیفیت تھی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ رہے ہیں اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر کے سامنے آ جانے سے؟ تو کیا فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلیں اس کے لیے سہل ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں مشکل میں پڑ گیا تو اس کے لیے آگے ساری منزلیں مشکلات پڑ جائیں گی۔ اس طرح ان کے لیے بھی، حالانکہ وہ تو کیسا اللہ پاک نے ان کو حیا اور کیسے اللہ کے نبی نے ان کے لیے کتنی بشارتیں دی ہیں، لیکن یہ کیفیت تھی آخرت کا غم، آخرت کا خوف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارے لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جاتے اور یہ بیٹھے رہتے مسجد میں، اور جب سارے لوگ جا کے سو جاتے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے، اے علی، تیرے پاس توشہ نہیں ہے، تیرا کیا بنے گا؟ سفر تیرا بڑا لمبا ہے اور تیرے پاس توشہ نہیں ہے، تیرا کیا بنے گا؟
اور پھر کہتے ہیں ایسے روتے تھے جیسے بچھو کے کاٹے ہوئے تڑپتے ہیں اور جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے روتے تھے۔ اور حالانکہ جس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ اے علی، کل جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ تھا اللہ کا خوف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ آج بھائیو، اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری معزز مستورات، ہم سب اس کی نیت کر لیں کہ کیفیت جو ہے نا وہ تو بنتی نہیں ہے، لیکن دعاؤں میں آدمی اللہ پاک سے مانگتا رہے، اور یہ برے خاتمے کا ڈر جو ہے نا یہ بھی اللہ پاک سے مانگتا رہے، یا اللہ برے خاتمے سے بچا، بری موت سے بچا۔ اور اسی طرح جب دوسروں کے لیے بھی مانگیں گے، اپنے لیے بھی مانگیں گے، اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے نا وہ کیفیت، وہ یعنی ہمیں اثرات ہمیں محسوس ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دل نرم ہوگا، اور جب ہم دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔